قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بغیر داغل بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی محمد خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی صدر محفل برادر ذی وقار پیر سید وجود الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی برادر مکرم حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ ازہری برادر عزیز حضرت سید افضل صاحب قبلہ رضوی و جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کل فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطردان ہے، اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، اور گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا
تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ ذرا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر مشتمل ہے، ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اہل البیت۔ بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی اور عظمت اہل بیت بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا تتمہ حضور کے وصال پر نہیں ہوتا بلکہ شہادت امام حسین پر ہوتا ہے۔ بارہ میری چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور گھنٹے بھر کا ٹائم ہے اور دونوں عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت رکھے اور میں دونوں عنوان کو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ میلاد، مفتی صاحب نے بھی اور مجھ سے پیشگو مقرر میں نے نہیں سنا، لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی۔ میلاد کسے ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بار تو منایا نہیں جاتا۔ میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا، مطلب بیان نہیں ہوتا، اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات، میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ پہلے در زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ ویکسین لینا منع بھی میں نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدت میں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتی۔ میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب مالکی برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ کیجئے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے، اس لیے کہ میلاد نہ ہوگا تو کوئی عنوان نہ ہوگا۔ سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں، تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو۔ گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے۔ کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے، تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جب وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات مولانا بنے بھیا بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، اگر پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، کلاست میں لپٹے ہوئے تھے،
رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی. اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے. جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا. اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، آپ پردہ فرما گئے. پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے. نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا. مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں، جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے، لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹھکرا دیا. اللہ اکبر، جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی، کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے، زنا نہیں کرتا، مجھ سے نکاح تو کر لے، نکاح کرنا تو حلال ہے، نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مشورے کے بغیر یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ماں باپ کو دیکھا ہے. تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتا چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. ارے بات اس کروں، یہ فرما دیا چلے گئے. اور پھر آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کئی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بعد لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے. آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. مفتی صاحب
فرما رہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، اس کے بعد بات آگے جاتی ہے، مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمنہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا، بلکہ حضرت آمنہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں۔ اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، اور اتفاق سے حضرت وہاب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی، وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں، بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں، اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کرنی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے، مکے میں رہتے تھے۔ پلان کیا تھا؟ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ہم میں تو نہیں آئیں گے، یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے، عیسائیوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ کس میں آئیں گے؟ بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا؟ نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو، نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو، نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ میلاد نہیں ہوگا۔ یہودی ملوں کی سازش کیا تھی؟ میرے ذوق کے مطابق سنیں، کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ یہودی ملوں کی کیا سازش تھی؟ میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے، اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے۔ ملا کی نہیں چلی، اللہ کی چل رہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے، کہاں سے جڑ رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی، اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے۔ جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا میلاد کے کر کے بچتے جا رہی ہے۔ حشر تک ڈالے گے ہم، لائش مولا کی دھوپ مثل فارس تک ڈھکے، قلعے کنارے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، چل کر مگر ہم تو رضا، کب میں جب تک کب ہے زندگی۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے، توجہ فرمائیں۔ سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے۔ حضرت وہاب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے، چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اگر میں نے اس کو یہیں پر شہید ہونے دیا، قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا، مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا۔ تو میں نے گھوڑے کو اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہی کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی، زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا۔ میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں، عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسے آواز نکالنا چاہی تو آواز بھی نہیں نکلی۔ مطلب کیا؟ نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے۔ مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبدالوہاب، عبدالوہاب وہاں
پچھلے پیر واپس جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہوا. عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی. گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس جاتا. او میرے بھائی عبد المطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے. تو میں نے کہا میری بیٹی آمینہ ہے نا، میری بیٹی آمینہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا. تو پھر آمینہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ. بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا. اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی. یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ. تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے قریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا. اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کی ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے. البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے. اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے، سبحان اللہ. شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے. اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ بن محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا. اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا. اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی. اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور اندر آ رہا ہے. اب ذرا جلدی جلدی سن لیں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمینہ فرماتی ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی. کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی. کیوں؟ حیا کے پردے میں. سن لو، حیا کے پردے میں کیوں؟ کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہیں متلیاں آتی ہیں، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے. سرکار آمینہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے. اے سرکار آمینہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے وہ ماں باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمینہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. جمعہ کی صبح اٹھی، جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو گئی. مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہاں تک کہ درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہتی ہے سرکار آمینہ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا. ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی، شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی، ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی غصہ آیا نہ ہو آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے